وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. محترم و معزز ناظم جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پونڈیچری اور امیر چنئی 12 کے فضیلت الشیخ محفوظ الرحمن سلفی حفظہ اللہ اور دیگر علماء اکرام اور ذمہ داران جمعیت اہل حدیث، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ محرم میں صحابہ اور آل بیت کے تعلق سے معلومات حاصل کر کے اپنی محبت کو اضافہ کرنے کی ایک ذریعہ اللہ نے بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو غلط فہمیاں ہماری ماحول میں انتشار ہیں اس کی وضاحت بھی تاریخی اور دلائل کی روشنی پر جاننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے نام اعمال میں اس مجلس کو اللہ تعالی بھاری بھرکم بنائے. محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملت اور پردہ نشین خواتین اور ماؤں بہنوں، جیسے کہ عنوان ہم نے سنا عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، مقام، مرتبہ، ان کی قدر و منزلت کے تعلق سے ہم دیکھیں گے. یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ صحابہ اگر کہیں گے ان کے اندر 3 شرطیں ہونا لازم ہیں. اگر 3 شرطیں کسی شخص کے اوپر لاگو ہوتی ہے تو سمجھے کہ وہ صحابی ہیں. اگر 3 میں کوئی بھی ایک شرط بھی نہیں ہے تو وہ صحابی میں شمار نہیں کیا جائیں گے. تو سب سے پہلے جیسا کہ صحابی کی تعریف کے اعتبار سے بتایا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مؤمن ومات علی اسلامہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، دیکھے یا ملاقات کیے، ایمان لائے اور ایمان کی حیثیت سے ہی تھے، مؤمن تھے اور اسی حالت میں انتقال ہوئے، اسی حالت میں ان کی موت آئی، تو یہ صحابی شمار کیے جاتے ہیں. اور یہ صحبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی ایک شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ جنت جانے کے لیے. یہ جو صحبت ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور ایمان لا کر اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی، اتنا ہی کافی ہے جنت جانے کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر یہ بتا دیے کہ سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے کائنات کو پیدا کیا. اس سارے کائنات کو پیدا کرتے وقت اللہ نے اپنے لیے جب آسمان پیدا کیا تو 7 آسمان کو انتخاب کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اعتبار سے اگر انتخاب کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے مکے کی زمین کو بہترین اور سب سے بہتر مقام اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین میں پانی بنایا، ان پانی میں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی کو اللہ نے فضیلت عطا کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سارے مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. ان انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو انتخاب کیا، وہ سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں.
مقام کے اعتبار سے بھی، منزلت کے اعتبار سے بھی، ان کے حال کے اعتبار سے بھی، اور ان کے معال کے اعتبار سے بھی۔ اور اسی طرح ان انبیاء اور ان رسولوں میں، ان پیغمبروں میں 5 ایسے رسولوں کو اور انبیاء کو انتخاب کیا جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا، جسے مائٹی میسنجرز کہا جاتا۔ یہ سارے انبیاء تقریباً 1,24,000 سے بڑھ کر جو انبیاء کے آثار آ رہے ہیں، ان میں سے اللہ نے 5 انبیاء کو اللہ نے اختیار کیا، 5 نبیوں کو۔ ان 5 نبیوں میں سے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران انبیاء انتخاب کیا۔ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے، اور یہ جو سرداران انبیاء اور سید ولد آدم، سارے انسانیت کی بادشاہ، ساری انسانیت کے سردار کے مانند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا۔ ان کے خدمت کے لیے، ان کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، مال و دولت لٹانے کے لیے، اس دین کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت کے لیے، مدد کے لیے، نصرت کے لیے اللہ نے ایک جماعت کو انتخاب کیا، وہی جماعت صحابہ۔ جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں موقوف حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ذکر ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانیت کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ان میں سے سب سے بہترین دل اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو پایا، تو اللہ نے اس دل کو اپنے کلام پاک کے لیے انتخاب کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا دوسرے کون ہیں، اللہ تعالیٰ تب دیکھے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اس کے بعد دلوں کو اللہ نے دیکھا تو سارے انسانوں میں صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنے جان مال ساری چیزیں نچھاور کیے، قربان کر دیے، بس ان کے ایک لفظ اللہ کے خاطر دین کو قائم کرنے کے لیے مکمل طور پر جو قربانی عطا کیے، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، اصطفاہم، اللہ نے ان کو چنا، کن کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ان کے مدد کے لیے۔ تو یہ جو انتخاب ہے، جو سلیکشن ہے صحابہ کی جماعت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کا جو انتخاب اور سلیکشن ہے، یہی کافی ہے ان کے مقام و مرتبے کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کو کسوٹی اور معیار بنایا، آنے والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ایمان کی معیار، ان کے کسوٹی اور معیار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایمان اور ان کے عقیدے کو اللہ نے بنایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ جس طرح آپ لوگ ایمان لائے، یعنی جس طرح تم صحابہ ایمان لائے اس طرح وہ لوگ ایمان لائیں گے تو وہ راہ راحت میں ہیں، وہ راہ راستے میں ہیں اور صحیح راستے میں ہدایت یافتہ ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کے ایمان کو ہٹ کر، صحابہ کے طریقے کو ہٹ کر دوسرے طریقے کو اپنائیں گے، دوسرے راستے کو اپنائیں گے، وہ اختلاف میں بڑھ چکے ہیں، انتشار میں بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، سبحان اللہ، ان کو انتشار میں ہی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے مقام عظمت کو بتانے کے لیے کہ ان کے ایمان کی اتنی بڑی قیمت اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ جتنے بھی آنے والے مومنین ہیں ان کی ایمان اسی طرح ایمان رہے گا، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو جس طرح انہوں نے سمجھا ہے اس طرح سمجھیں گے تو وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ صحیح راستے میں، اگر نہیں وہ گمراہ میں ہیں۔ جیسا کہ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو اس امت کے خیر امت بنایا، اور اس امت کے لیے ان کی بڑی احسان ہے کہ جب تک وہ صحابہ تھے یہ امت بڑی بڑے فتنوں سے محفوظ تھی۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ان کی تربیت میں پل کر بڑے ہو کر اور اس دین کی قربانی عطا کے صحابہ موجود تھے، یہ امت، ہم جو اس امت میں ہیں،
یہ امت مسلمہ کئی فتنوں سے محفوظ تھی، بڑے بڑے فتنے نہیں آئے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، ستارے تارے یہ آسمان کے لیے کیا ہے، ایک حفاظت کا کام کرتے ہیں، وہ امین ہے، یعنی جب تک ستارے آسمان میں رہیں گے وہ آسمان محفوظ رہے گا، اس کے لیے کوئی کیا ہے ایسے حالات نہیں آئیں گے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے ڈھل جائیں گے، ستارے کیا جھڑ جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے لیے کیا وعدہ کیا اور کیا فیصلہ کیا، وہ آ کر گزریں گی، یعنی قیامت آ کر گزرے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَمَدُ لِأَصْحَابِي، میں میرے صحابہ کے لیے، یعنی میرے صحابہ کے لیے میں ایک محفوظ اور ایک حفاظت کرنے کی حیثیت میں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اس امت کو اور ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی مسائل سے اللہ نے حفاظت کیا، کئی فتنے سے اللہ نے ان کو بچائے. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، جب میں رخصت ہو جاؤں گا، میری موت ہو جائے گی، تو جب اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا، یعنی فتنے آزمائش آئیں گے، وہ تو آ کر ہی چکیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میرے امت کی حفاظت کے معاملے میں وہ کیا ہے سبحان اللہ امین ہے. جب تک اللہ تعالیٰ ان کو رکھا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ فتنہ برپا کرے، کوئی بدعت پنپنے کی کیا ہے گنجائش نہیں ہوتی تھی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ ایسے ایک دروازے تھے جس دروازے کو سبحان توڑے بغیر فتنہ آنا ہی ممکن نہیں تھا. توڑنے کے بعد کیا ہے ان کے انتقال، ان کے شہادت کے بعد ہی فتنے اس امت کی آزمائش اور فتنے کیا ہے کئی آنے لگے، بدعت و خرافات کیا ہے پھیلنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ایک امین کی حیثیت سے تھے. اللہ نے اس امت کے کئی چیزوں سے اللہ اس امت کی حفاظت کیا. جب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے تو صحابہ اس امت کے محافظ تھے، اس امت کی چیزوں کو حفاظت کرنے والے امانت دار تھے. اس شریعت کو، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک بتانے کے لیے وہ امانت دار تھے. اس حیثیت سے سبحان اللہ جب انتقال صحابہ میں کوئی نہیں تھے تب پریشانیاں، آزمائشیں، بہت سے مصیبتیں کیا ہے اس امت کو کیا ہے جھیلنا پڑا. یہاں تک کہ حدیث قرآن و حدیث کے معاملے میں یہ امت کے اندر کیا ہے شک و شبہات کیا ہے پھیل گئے. کیونکہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی خدمت اور ان کی قربانیاں اتنی تھی، ان کی قدر و منزلت اللہ نے اتنا اونچا کیا. جیسا کہ ہمارے استاد محترم شیخ حفیظ الرحمن عبد الحسیب مدنی حافظ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان کی سبحان اللہ رضامندی اس دنیا میں عطا کر دی. وہ رضامندی یعنی اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے، یہ رضامندی کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ اصحاب الجنہ، جنتی، جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد جنت کے عیش و آرام میں اپنی زندگی گزارنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان سے اعلان کرے گا کہ اصحاب الجنہ سلام علیکم کر کے اللہ تعالیٰ سلام کر کے کہے گا کہ اے کوئی چیز میں ضرورت ہے، اے اللہ الم ننجینی من النار وندخلنا الجنت، اے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچایا اور ہمیں جنتی بنایا، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنا سبحان اللہ اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی اللہ تعالیٰ ان پر واجب کر دے گا. رضوانی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کو عطا کر دے گا اور کہے گا کہ فلا اسقط بعد اليوم ابدا، اس کے بعد آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، اس کے بعد سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ جو خصوصیت، یہ جو فضیلت ہے، یہ جو اتنا بڑا مقام ہے جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملنے والی یہ فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ہی اللہ نے عطا کر دیا ہے. تو سوچئے سبحان اللہ کتنی بڑی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی ساری چیزوں کیا قربانی کر دی. وہ کیسے جماعت تھے جس کے ذریعے سے اس امت کے خیر سبحان اللہ کئی ممالک میں پھیلنے لگے.
اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ صحابہ اس کے بعد کی زندگی کیا کریں گے؟ ضرور معلوم تھا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کو رضامندی ادا کرنے کے بعد اس کے بعد آپ جو بھی کام کریں، جیسے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تبوک کے لیے جو ساز و سامان مہیا کیے تھے، جو لشکر تیار کیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، عثمان کو آج کے دن کے بعد کوئی چیز کا نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی آج کے دن کے بعد عثمان کوئی خدمت کوئی عمل بھی نہ کرے ان کے لیے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان بعد هذا اليوم ابدا. تو کتنی بڑی چیز صحابہ، ایک ایک صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر ان کے لیے خوشخبری سنائی، انفرادی طور پر ان کے لیے کیا ہے ہمت افزائی کی. یہ سب کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سلیکٹ کیا ہوئی امت ہے. اسی لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس میں سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ یہ جو وحی نازل ہو رہی تھی سب سے پہلے کون مخاطب تھے؟ وہی صحابہ تھے. تم سب سے بہترین امت کر کے جو قرآن آیت پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے اولین مخاطبین کون؟ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. اللہ اکبر. اپنی اس دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. واقعی اس امت پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احسانات بہت زیادہ ہیں. اس امت پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احسانات بہت زیادہ ہے. محترم بزرگوں، دوست، اگر ہم دیکھیں گے تو چند چیزیں اگر ہم دیکھیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کے احسانات کے اعتبار سے، سب سے پہلے اس امت کی دین کی حفاظت کے معاملے میں بڑی جد و جہد کی. یعنی اس شریعت کو، دین اسلام کو حفاظت کرنے کے معاملے میں مکمل طور پر اپنی زندگی گزار دی. اپنے اوقاف، سبحان اللہ، اوقات کو ہے گزار دی، مال و دولت کو لٹا دیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے واقعات ہم نہیں جانتے کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جو اپنی پوری زندگی اصحاب الصفہ، جو اللہ اکبر صفہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے زندگی گزارتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ہمیں پہننے کے لیے کپڑے مہیا نہیں ہوتے تھے. یعنی مکمل طور پر اپنے پورا جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا مہیا نہیں ہوتا تھا. کھانے کے لیے کوئی کیا ہے ہمیں نہیں ملتے تھے. بس اوقات ہماری حالت ایسی طاری ہو جاتی، ہمارے اندر قنوت ایسی طاری ہو جاتی، ہم بے ہوش ہو جاتے بھوک کے مارے. کیوں؟ کیونکہ پیٹ کا کیا ہے غذا ان کو نہیں ملتا تھا. جو ملتا تھا اصحاب الصفہ میں کوئی لے کر دے دیتے، کھا لیتے تھے. نہیں، اسی حالت میں زندگی گزارتے تھے. یہاں تک کہ بعض لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر یہ تو پاگل تو نہیں ہو گئے، ان کو کیا ہے بے ہوشی تو نہیں ہو گئی ہے، یہ کچھ کیا ہو گیا کر کے یہاں تک کیا ہے ان کو لوگ اگر باتیں کرنے لگے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قنوت طاری ہو رہی ہے، جو بے ہوشی ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ بھوک کے مارے، تکلیف کے مارے کیا ہے یہ بے ہوشی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی حفاظت کے معاملے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر قربان کی. اللہ اکبر. سب سے زیادہ حدیثوں کے کلیکشنز اور حدیثوں کی جمع روات کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سب سے پہلا تھا. اور اسی لیے آج کے اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے. یعنی جو مغربی لوگ ہیں اسلام کو ریسرچ کے اعتبار سے پڑھتے کر کے لوگوں کے پار بتا کر اس اسلام میں اور اس شریعت میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے جو شروع کرنے مستشرقین ہیں، وہ لوگوں نے سب سے پہلے کیا ٹارگٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہی بنایا. کیوں؟ ان کی وجہ انہوں کیا ہے قرآن کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے، شک و شبہ قرآن کے معاملے میں نہیں پیدا کر سکتے، احادیث کے معاملے میں کچھ بنا سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. اگر ان کی شخصیت پر، ان کے پرسنل لائف میں اگر ہم کچھ نہ کچھ کیا ہے شک و شبہات پیدا کر دیں گے، لوگوں کے دلوں میں کچھ کیا ہے نفرتیں پیدا کر دیں گے، یہ جو کچھ جمع کیے حدیث میں خود کیا ہے شک آ جائے گا. اس کی وجہ سے کیا ہے ایک بڑا حصہ، دین کا بڑا حصہ شک و شکوک میں رہ جائے گا، ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں آ جائے گا. اس کے بعد دوسری جو بھی ہیں سارے معاملات کیا ہے ہم اس امت مسلمہ کو یہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح کامیابی عطا کرتا، جن کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے ملکوں کو حکومت کرتے ہیں، ان کو
لشکروں کے ذریعے سے اور ان کو تلواروں کے ذریعے سے کیا ہے ان کو ہرا نہیں سکتے، بلکہ یہ بنیاد جو دین ہے اس دین کو نیست و نابود کریں گے، شک و شبہ ڈالیں گے، تب یہ آٹومیٹک کیا ان کے ایمان جب کمزور ہونے لگے گی اللہ کی نصرت ان کیا ہے سبحان اللہ ان سے کیا ہے رخصت ہوتی چلے جائے گی۔ وہی حالت ہے اب ہماری اس امت مسلمہ کی حالت ایسی ہے کہ یہ آ جائے گا الیکشن میں کچھ تو کر دے گا مسلمان امت کے لیے، یہ آ جائے گا کچھ تو کر دے گا کر کے یہ امت مسلمہ کسی نہ کسی کے کیا ہے اللہ اکبر بدولت کیا ہے انتظار کر رہی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا جب تک دین اسلام کی طرف اس امت نہیں لوٹتی ہے، جب تک جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح دین کو سمجھ کر دین کو سب سے پہلی کیا ہے پریورٹی نہیں دیے ہیں، اسی طرح ہم دیں گے تبھی جا کر ہمارے اندر کامیابی اور ہماری عزت ہمارے سربلندی ہوگا۔ جیسا کہ میں اس کے پہلے مجلس میں بھی ذکر کیا ہوگا، ابھی بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جو وہ قول، ان کی جو باتیں، کننا قوم اذلہ، ہم ایسے بدبخت قوم تھے، ایسی جاہل قوم تھے۔ کیسی جاہل قوم تھے؟ مکے کے لوگ شراب نوشی میں بالکل مگن ڈوبے ہوئے تھے، حرام خوری میں اتنا حالت تھی کہ غلاموں اور لونڈیوں کو زنا کے لیے بھیجتے، اس کے ذریعے سے جو کمائی آتی تھی کھاتے تھے، مردوں کو کھانے والے تھے، بتوں کو پوجا کرنے والے تھے، ایسی حالت تھی۔ وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے حالت بتاتے ہیں کہ کننا قوم اذلہ، ہم ذلیل و خوار قوم تھے، ہم بدبخت تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی، سربلندی بخشی، اللہ نے ہمارا مقام و مرتبہ بلند کیا، لوگوں کے درمیان ہم قائد بنے، ہم لوگوں کو کیا ہے رہنمائی کرنے والے بنے، اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا۔ وَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ مِن دُونِهِ، جب کبھی یہ امت اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے طریقے میں اپنی عزت ملے گی، اپنا پریسٹیج بنے گا، ہماری بھی کیا ہے ایک بات ہوگی، ہماری سجیشن بھی مانا جائے گا، ہمیں بھی کیا ہے کوئی پوسٹنگ دیا جائے گی، کیونکہ جب کبھی بھی یہ امت دوڑتی ہے، جستجو میں لگتی ہے دین کو چھوڑ کر، اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیا ہے ذلیل ہی کیا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبہ کیوں خاص طور پر ہم ماہ محرم میں ذکر کرتے ہیں، کیوں اس چیز کو ہم دہراتے ہیں؟ استاد محترم کی بھی کیا ہم نے سنے کہ کیا واقعات اور کیا اختلافات تھے۔ سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام و مرتبہ اتنا بلند اللہ نے کیا کہ کسی کی مجال نہیں اس کے بعد کے آنے والوں کو ان کے تعلق سے اپنی زبان دراز کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے جلیل قدر تابعین جو پانچویں خلیفہ مانے جاتے تھے، اور ان کی حکومت ایسی تھی ہو بہو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت، جس طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حکومت کیے اسی طرح کیا ہے ان کی حکومت تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ان کے وقت میں، ان کی حکومت کے وقت میں ہمس نامی جگہ سے زکوٰۃ اتنا لوگ دینے لگے کہ ہمس نامی اس علاقے میں کوئی غریب ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ لے سکے۔ آخر کار کیا ہے وہ مدینۃ السلام کو، یعنی جو مرکز وہاں پر دارالحکمہ کے نام سے جو مرکز تھی سینٹرل کو بھیجا گیا، مدینۃ السلام کو بھیجا گیا۔ پھر وہاں پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس زکوٰۃ کو اسی بستی کے تعمیر کے لیے اور کیا ہے راستے ہموار کرنے کے لیے اور راستے کو صحیح بنانے کے لیے اور لوگوں کے سفر مسافروں کی کیا ہے وہاں پر رہنے ٹہنے کے انتظام کے لیے استعمال کر لینے کے لیے کیا ہے انہوں نے سبحان اللہ بھیجے۔ اتنا ایسے صحابہ تابعین تھے، ان کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بہتر تھے یا آپ بہتر تھے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا سلف صالح نے کسی نے فرمایا کہ تم امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کو موازنہ کر کے تم پوچھتے ہو کہ کون بہتر ہے؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، وہ صحابی کی مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ میں شریک رہے، اس جنگ میں جو گھوڑا انہوں نے استعمال کیا، وہ گھوڑے جو ہنہناتے وقت، دوڑتے وقت، ٹاپ لگاتے وقت جو مٹی اور غبار اچھلتے ہیں، اڑتے ہیں، اس غبار کے برابر بھی کیا ہے یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات دیکھیں، اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔ تم صحابے کے تعلق سے تم اگر بعد میں آنے والوں کی موازنہ کرتے ہیں تو سبحان اللہ، کتنے بڑے ولی بھی ہو جائے، کتنے بڑے ان کا مقام و مرتبہ بھی ہو جائے، ادنا سا، جیسے کہ بتائیں استاد محترم میں کہ ادنا سے صحابی کے مقام پر کیا نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ صحبت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کو حاصل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آنے والوں کی رضامندی کس کی بنیاد پر ہے؟ ان کی پیروی کی بنیاد پر ہی ہے۔ تو سبحان اللہ، ذکر کرنا کہ اس لیے کیوں یہ مقام صحابہ کا تعلق سے ذکر کرنا، کیونکہ آج کل جو جلوس ہوتے ہیں، شہادت حسین کے نام سے جو مجلسیں کھڑے کیا جاتے ہیں، ماتم ایک طرف سے ماتم ہوتی ہے، ایک طرف سے ان کی تعریف اور غلو ہوتی ہے، دوسری طرف ان کی مجلس اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کو گالی نہ دے، جب تک صحابہ کو گالی نہ دے ان کی مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ایسی چیز، اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہاں واقعی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ واقعی ایک وہ کیا ہے، بہت افسوس کی چیز ہے۔ جو بھی ان کو قتل کیا وہ ظالم ہے اور اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو ضرور ملے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہزاروں سال سے کیا ہے ماتم منایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ ایک ہی چیز کو لے کر لوگوں میں کیا ہے ایک پروپیگنڈا بنا دیے کہ شہید یہی ہوئے، دوسرے کوئی شہید نہیں ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان، کیوں ان کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، ان کے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر مارا گیا۔ دیکھیے اتنے، اور جنگوں میں تو کتنے صحابہ شہید کیے گئے، ان کے کبھی تذکرے نہیں آتے، ان کے شہادت کے تعلق سے کوئی یاد نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہی کیونکہ ان کا مقصد الگ ہے، ان کا مقصد الگ ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے۔ وقت ہے شیخ؟ تو سبحان اللہ، ان کے سب سے پہلے میں جیسا کہ ذکر کیا کہ ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ دین کی حفاظت کے لیے یہ صحابہ نے بہت بڑی خدمت کی۔ اب ہم سکون کی سانس کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے ساتھ، صحیح منہج کے ساتھ اس دنیا میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی کیا ہے سبحان اللہ، اولین اگر خدمت ہے تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس زمانے میں صرف مسلمان کہنے سے کیا قتل کیا جاتا، صرف مسلمان اگر وہ اسلام قبول کر دیا کر کے اگر معلوم بھی ہو جائے، پوچھتے نہیں، ان سے کیا ہے پوچھ تاچھ نہیں کرتے، سیدھا جا قتل کرتے تھے۔ ایسی زندگی گزارے اس زمانے میں، ایسی زندگی گزارے۔ ان کی کیا غلطی تھی؟ اسے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، ان کی کیا غلطی تھی کہ صرف کیا ہے انہوں نے ربی اللہ کہا، انہوں نے اللہ ہی میرا پروردگار کہا، اس لیے وہ لوگ قتل کیے جاتے ہیں۔ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو سبحان اللہ، اس زمانے میں اللہ اکبر اتنی قربانی دے کر، اپنی جان کو بازی لگا کر اس دین کو اپنی اس امت تک پہنچائے ہیں۔ اللہ اکبر، اس احسان کو کیا ہے اس امت کیا ہے ادا نہیں کر سکتی۔ اس کا بدلہ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے اس کو ان کو ادا کرے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب سے پہلے ہم چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ان کے احساناتوں میں سے ایک احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کوئی چیز کی دعوت دی، کوئی چیز سے کیا ہے کوئی چیز ان سے مطالبہ کیا، بغیر چون چراغ، بغیر کسی جھجکے، بغیر کسی تذبذب کے کیا ہے لبیک لبیک کر کے فوراً آتے تھے۔ مال لٹانا ہو، ابو بکر سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر اس غلام کو ان کے ظالموں کے زنجیروں سے بچا لو، ان کو آزاد کرو۔ لبیک یا رسول اللہ، جاتے ہیں لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بِأَبِي وَأَنْتَ أُمِّي، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ میرے مال کو جس طرح استعمال کرنا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے میرا پورا مال کیا ہے میں قربان کرتا ہوں۔ اور دوسرے صحابہ بھی یہ اتنا کہتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے مال و دولت آپ کے سامنے ہیں،
آپ جو چھوڑیں گے اس سے بڑھ کر جو آپ قبول کریں گے وہ ہمارے لیے محبوب ہے. جو ہمارے لیے چھوڑیں گے ہمارے حصوں میں سے جو چھوڑ کر باقی لیں گے ہمارے لیے جو آپ نے اختیار کیا وہ ہمارے لیے زیادہ محبوب ہے ہمارے لیے ہمارے حق میں تھوڑا حصہ چھوڑنے سے بھی. اللہ اکبر. ایسے صحابہ تھے. تو دین کے معاملے میں وہ خواہ اپنی جان قربان کرنے کے معاملے ہو یا اپنے مال قربان کرنے کے معاملے ہو یا اپنی بستی کو چھوڑنے کے معاملے میں ہو, کوئی دوسری رائے نہیں, کوئی دوسری اوپینین نہیں مانگتے تھے. اللہ کے رسول نے فرما دیا نکلو. جنگ بدر میں پوری صحابہ, اللہ اکبر, کتنے ایسے صحابہ تھے. اللہ کے رسول آپ اپنا سر مت اٹھائیے, اے اللہ کے رسول آپ اپنے جگہ پہ رہیے, ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں کر کے. سبحان اللہ. جنگ بدر میں بھی صحیح, جنگ احد میں سے بھی اپنے جسموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا کر پیش کیے. ایسے کتنے صحابہ جو شہید ہوئے. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے لیے کیے ہوئے احسان ہے. اس احسان کو ہم کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اسی طرح ان کے احسانوں میں یہ بھی ایک احسان ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی اس دین کی حفاظت کے معاملے میں اللہ اکبر بڑے فکر مند تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے, جب تک بقد حیات تھے, اس وقت تک اپنے مکمل کیا ہے جستجو قربانی سے ادا کی. انتقال کے بعد انسان سوچے گا کہ اب تو چلے گئے, اب تو ہمارے امیر چلے گئے, اس کے بعد کی حالت کیا ہوگی, وہ اپنے مرضی سے گزارنے والے ہیں. لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی تربیت حاصل کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً ایسے ایسے فتنے آئے, اس فتنے کو اللہ اکبر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ثابت قدمی رہ کر کیا ہے اسے بچایا, اس دین کو بچایا. جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ انتقال ہوتے ہی کیا ہے وہاں مرتدین اسلام سے نکلنے والے ایک جماعت اور مدعیان نبوت جو نبی کی جھوٹی دعویٰ کرتے ہوئے ایک مسلمہ کذاب نکلا, اس کے پیچھے نکل گئے. اور ایک مانعین زکات کو انکار کیا, جب تک اللہ کے رسول تھے ہم زکات ادا کیے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم, تم اپنے اے نبی لوگوں سے زکات آپ لے کر ان کو صاف ستھرا, ان کو پاک صاف کیجئے اور ان کے حق میں دعا کیجئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے, اب ہم نہ زکات نہیں ادا کریں گے. ایسی حالت ہو گئی تھی. تینوں ایک ہی وقت میں, اللہ اکبر. یہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں ہی کیا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کیا کیے, وہ نوجوان صحابی کو کمانڈر آف چیف بنا کر سبحان اللہ روم کے اس بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بڑی جماعت کو بھیجتے, لشکر کو بھیجتے. ایسے نازک حالات میں صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے کردار کو ہم دیکھنا چاہیے. واقعی اللہ اکبر, اگر اس حالت میں دوسرے کوئی ہوتے تو پتہ نہیں اس امت کی کیا حالت ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوتے ہی ہر آدمی کی زندگی کیا ہے بالکل تاریک ہو گئی تھی. مدینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کا آ کر وہاں پہنچے تو روشن ہو گیا تھا, اسی طرح انتقال کے وقت میں مکمل طور پر تاریخ ہو گئی. جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا, اس وقت ہر آدمی پریشان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے. ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے, آ کر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی میں چوما لیا, فوراً ممبر پر بیٹھ چڑھے. دیکھیے اللہ اکبر, اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنا ہے, فوراً چڑھے. عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر اپنا ہوش کھو بیٹھے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے کہا کہ میں اس کا گردن اڑا دوں گا. کیونکہ وہ سوچے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور کو گئے, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو سکتا گئے ہوں گے, آ جائیں گے. اس طرح آ کر ان کی حالت تھی, کبھی یہ تصور نہیں کیا. تو فوراً ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر بیٹھو. بیٹھنے کے بعد اللہ کی تعریف توصیف کی, اس کے بعد خطاب کیا کہ اللہ اکبر, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ اس آیت جیسی ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھے, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے کہ پہلی مرتبہ ابھی یہ نازل ہوئی, جیسا میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. اللہ کے رسول وہاں پر فوراً بتا دے کہ اللہ تعالیٰ بتا دے محمد یہ ایک نبی ہیں, ان سے پہلے بھی نبی گزر چکے ہیں, اگر یہ قتل کیے جائیں یا انتقال ہو جائیں تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے. جو اس
دین سے پھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جو اس میں ثابت قدمی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح بدلہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس دین پر رہ کر اللہ کی بات کرتے تھے، یاد کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دین کو قائم کیے، اللہ کی واسطہ کیے، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ حی ہے، وہ زندہ جاوید ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی اسے موت نہیں آتی۔ یہ کہنا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے دل میں کیا ہے، سبحان اللہ، مضبوطی پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد مانین زکوٰۃ، مدعیان نبوت، اللہ اکبر، کتنے صحابہ شہید ہوئے اس مسیلمہ کذاب کے اس میں، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے اس میں۔ تو سبحان اللہ، ان ساری چیزوں کا ہم دیکھیں گے محترم بزرگوں، دوستوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم کی عظمت، ان کی مقام و منزلت، ان کی قدر، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈھیر سارے آیتوں میں ذکر کر دی، اور صحیح احادیث مکمل طور پر بھری پڑی ہوئی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے۔ مناقب الصحابہ بخاری میں دیکھ لیجئے، مسلم میں دیکھ لیجئے، دیگر کتابوں میں مناقب الصحابہ کے نام سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، اس میں سارے صحابہ کی اجمالی طور پر بھی، انفرادی طور پر ایک ایک صحابی کے تعلق سے بھی ذکر کیے۔ اس ساری چیزوں کو یاد رکھ کر ان کی قدر و منزلت، ان کی محبت، ان کی قدر و منزلت کے ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہماری دل میں بھی محبت ہونی چاہیے۔ ایمان کا حصہ ہے حسین رضی اللہ عنہ کی محبت، لیکن ان کی محبت میں غلو کر کے دوسرے صحابہ کو گالی گلوچ کرنا یا ان کے تعلق سے برا بھلا کہنا، انسان اپنی ایمان کو کیا ہے تو ٹیل لے، اور اپنی ایمان کی خیر منائے کہ کوئی بھی اپنی زبان کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کیا ہے زبان درازی کرنے سے کیا ہے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور محبت ہم رکھیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے محبت کرنے کو ایمان کا حصہ بنایا، اس طرح ہم ان کی محبت کر کے ہماری ایمان کی حفاظت کرتے اور ان کو اپنی زندگی میں نمونہ بنا کر اپنے بچوں کو جو ہیرو سٹوریز، ایسی سٹوریز، فیک سٹوریز جو سنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ریئل سٹوریز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جو ہیرو تھے، ان سبحان اللہ ان صحابہ کی زندگیوں کو ہم پڑھائیں گے اور پڑھیں گے، اپنی زندگی اپنے گھروں میں لے کر آئیں گے، ضرور ہمارے بچے ایک کیا ہے سبحان اللہ بہترین امت بھی بنیں گے، اور ان کے سامنے ایک نمونہ، بہترین نمونہ، رول ماڈل اور آئیڈیل بھی رہیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز میں غور و فکر کر کے ہم اپنے ایمان کی، ہمارے اللہ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کے علامت میں سے اللہ تعالی ہم سب کو تادم حیات دین میں قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔